لوگوں کی مدد کا عزم کرنا ہے. جھوٹ کو تو بالکل ہی نکال. ایک بات جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، دولت اور شہرت، رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے. میں نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل لی تھی کہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. یقین کرو نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہمارے اندر یقین نہیں ہے. ہمیں کوئی پیسے دیتا ہے نا، فار ایگزامپل بات رشوت دے رہا ہے کوئی بندہ، ہم نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں نہیں یار، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں نہیں لے رہے. اللہ نے اگر وہ ہمارے لیے ہمارے رزق میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ حلال طریقے سے ہمیں توکل کرے نا. جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ غیب کے خزانوں سے رزق دیتا ہے. تو رزق کی ہم نے ٹینشن نہیں. رزق بہت سے بھی زیادہ انسان کا پیچھا دیکھنا، آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا، اور آپ کے مسائل بڑے کم. تو جو بندے ایسا کرتے ہیں ان کے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. کسی بندے نے 1000 روپیہ لیا اور گھر گیا تو بیٹی کا وضو ٹوٹ گیا، تو کہتا ہے کہ یار میں جو 1000 نہ لیتا تو میں کیسے مینج کرتا، ڈاکٹر کے پاس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس کی سوچ ہے کہ وہ 1000 نہ لیتا تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں. یقین کریں، جو بندہ مہینے کا مطلب 2 لاکھ کما رہا ہے غلط طریقے سے، اس کے مسائل اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ وہ 2 لاکھ سے مینج نہیں کرتا. اب وہ پیچھے دیکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ رنجا صاحب کی باتیں کہاں، یہ میری اتنے میں دودھ والے کو دیتا ہوں، اتنے فلاں کو دیتا ہوں، میرے اتنے مسائل، میرے بچوں کی فیسیں، یہ تو میں یہ نہ کروں تو یہ کتابی باتیں رنجا صاحب کر رہے ہیں. حقیقت اس طرح کی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کی اللہ نے مسائل اتنے بڑھا دیے. چینج لانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو آپ کو مسائل آئیں گے، پیچھے پھر کھینچیں گے کہ یار چھوڑو وہ والی بات، واپس آؤ. یہ عدلے کا بدلہ ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. یہ دنیا کے اندر ہی سارا کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ آخرت تو دور کی بات ہے. تو آپ جیسا بہیو کریں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. تو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ایک لائن پہ رکھیں اور اچھے اخلاق کو لرن کریں اور لوگوں سے اچھا بہیو کریں. آپ کی پہچان آپ کی یہ ہو کہ آپ اچھا اخلاق، جب بھی آپ کو یاد کیا جائے، فلاں بندہ پوچھا جائے، آپ کا تعارف پوچھا جائے، تو کیا ہو یار وہ تو بندہ بہت اچھا ہے. تو لوگوں کی ہیلپ کریں. 3 کامیابیوں کے لیے آج میں آپ کو 3 چیزیں بتانی ہیں کہ وہ پہلے بھی بات کی ہم. ایک، آپ نے لوگوں کی مدد کا عزم کرنا ہے. جس فورم پہ بھی جہاں کرتے ہیں، آپ کو کوئی ہیلپ کے لیے بلاتا ہے، جہاں آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ نے اس کی مدد کرنی. جہاں پہ اچھے اخلاق سے بات. جھوٹ کو تو بالکل ہی نکال. کبھی بھی بس آپ کو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہے. اگر آپ زندگی میں آپ ایک ارادہ کریں، میں کوشش کرتا ہوں، میں نے ایک ارادہ کبھی بہت پہلے کیا تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. یہ نہیں کہتا کہ میں اب اللہ معاف کرے، ہو جاتا ہے ایسا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ. تو اپنے کوشش کرنی ہے، کیونکہ بات کا اثر تب ہوتا ہے جب انسان خود اس پہ عمل کر رہا ہو. تو کوشش کرنی ہے کہ کبھی جھوٹ چھوٹا سا بنا. اور ایک بات جس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہیں، دولت اور شہرت، رزق کے پیچھے نہیں بھاگتے. میں نے لاسٹ ٹائم ایگزامپل لی تھی کہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے. یقین کرو نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہمارے اندر یقین نہیں ہے. ہمیں کوئی پیسے دیتا ہے نا، فار ایگزامپل بات رشوت دے رہا ہے کوئی بندہ، ہم نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں نہیں یار، اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، ہمیں نہیں لے رہے. اللہ نے اگر وہ ہمارے لیے ہمارے رزق میں لکھے ہوئے ہیں تو وہ حلال طریقے سے ہمیں. میں نے انہیں اپنی مثال بتائی تھی کہ میں جب بھرتی ہوا تھا تو میرے پاس اس طرح کی آفریں آتی تھی، تو میں نے ان سے انکار کیا. تو اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا، اب اللہ نے میرا ٹیسٹ لے لیا کہ یہ بندہ تو اس طرح کی چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے، تو اللہ نے مجھے اس سے نوازنا بھی تو تھا نا، اس کا صلہ بھی دینا تھا. ایک دم صلہ نہیں ملتا، ایک دم اچھائی اور نیکی. اگر آپ نیکی کرنا اتنا ہی آسان ہو
تو پھر تو سارے لوگ ہی نیکی کریں. تو اس کا پتہ نہیں چلتا. دیکھیں نا آپ 97.5 ایک بندہ 100 روپیہ رکھتا ہے بینک میں اور اس پہ سود لیتا ہے 7%. سال بعد اس کے کتنے ہو گئے؟ 107. اور ایک بندہ 100 روپے کی زکات دیتا ہے 97.5 رہ گئے. تو اب اللہ کہتا ہے 97.5 زیادہ ہیں 107 سے. بھئی یہ یقین، ویسے تو 107 زیادہ ہے نا، یہ یقین ہے جس کا تجھے وہ 97.5 زیادہ نظر آئیں گے. تو اللہ نے مجھے نوازنا تھا تو میں پرانا ایک MBA کر رہا تھا تو اس پہ مجھے 4 انکریمنٹ مل گئی. ایک مجھے ٹریننگ میں پہلی پوزیشن آئی اس پہ مل گئی. تو میں 20,000 کے رون بول کمائی، یعنی میری سیلری بڑھ گئی حلال. اور میں بات کر رہا تھا کہ میں اگر کماتا مہینے میں ڈر کے میں 20,000 اکٹھا کرنا تھا تو وہ حرام کا ہونا تھا. اللہ نے مجھے حلال کر کے دیا. تو یہ آپ کہیں گے سر یہ اس بلیف کی بات کر رہے ہیں، یہ بلیف اتنا بڑا ہے. اگر ہمارے اندر یہ بلیف آ جائے تو پاکستان کے اندر سے چوری ختم ہو جائے، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا یہ ایسا نہ کرے، یہ ڈکیٹیاں ختم ہو جائیں، کتنی بڑی وارداتیں ہو. اور ہمارا یہ لوگوں کا یہ ہے کہ یار یہ چوری نہ کی، یہ میرے پاس مال نہیں آئے گا. میں کہتا ہوں چور بھی لے اپنے ہی رزق لے رہا ہے، جو ڈکیٹی کر رہا ہے وہ بھی لے اپنے رزق. ہم لے اپنے رہے ہیں اور اللہ کے بھی مجرم بن رہے ہیں اور لوگوں کے بھی مجرم بن رہے ہیں. اللہ پہ بھروسہ، اللہ توکل کرے نا، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ غیب کے خزانوں سے رزق دیتا ہے. تو رزق کی ہم نے ٹینشن، رزق بہت سے بھی زیادہ انسان کا پیچھا، تو رزق کی ہم نے ٹینشن نہیں لینی. آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بولیں گے، بات کریں گے اور اپنی نماز پڑھیں گے. دیکھنا آپ کو اللہ عزت بھی دے گا، رزق بھی دے گا اور آپ کے مسائل بڑے کم. تو جو بندے ایسا کرتے ہیں ان کے مسائل بہت بڑھ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ اللہ دیکھیں نا، آپ نے اگر کوئی ہم نے کسی بندے نے 1,000 روپیہ لیا اور گھر گیا تو بیٹی کا وضو ٹوٹ گیا تو کہتا ہے کہ یار میں جو 1,000 نہ لیتا تو میں کیسے مینج کرتا، ڈاکٹر کے پاس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس کی سوچ ہے کہ وہ 1,000 نہ لیتا تو وضو ٹوٹے ہی نہ. یقین کریں جو بندہ مہینے کا مطلب 2 لاکھ کما رہا ہے غلط طریقے سے، اس کے مسائل اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ وہ 2 لاکھ سے مینج نہیں کرتا. اب وہ پیچھے دیکھتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار یہ رنجا صاحب کی باتیں کہاں، یہ میری اتنے میں دودھ والے کو دیتا ہوں، اتنے فلاں کو دیتا ہوں، میرے اتنے مسائل، میرے بچوں کی فیسیں، یہ تو میں یہ نہ کروں تو یہ کتابی باتیں رنجا صاحب کر رہے ہیں، حقیقت اس طرح کی نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ اس کے اللہ نے مسائل اتنے بڑھا دیے. اب وہ واپس آئے گا تو اسے ایک دفعہ واقعی دھچکا لگے اسے مینج کرنا. پھر اللہ پاک ٹیسٹ کرے گا کہ وہ چینج لانے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو آپ کو مسائل آئیں گے، پیچھے پھر کھینچیں گے کہ یار چھوڑو وہ والی بات، واپس آؤ. تو یہ آپ بھائیوں سے باتیں دی. باقی یہ ایک سیفٹی کے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا یہ کہنا ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ کریں، دوسروں کی جان کی بھی پرواہ کریں. تو وہ قرآن میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی ہے. تو ہم نے سیف انوائرمنٹ میں وہ کرنا ہے. جب تک آپ نے اپنے ادھر بلیف کے اندر یہ نہیں نہ سوچ لیا کہ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، میں نے احتیاط کرنی ہے، میں نے غلط کام نہیں کرنا. تو جب میں اپنے نیب قاصد کو بھی صاحب کہہ کے بولتا ہوں تو اس کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. جب میں اسے کہوں وہ پانی لاؤ تو کیا کر رہا ہے، تو پانی تو مجھے لا کے دے گا لیکن وہ دل سے خوش نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ اپنے سے آپ کا اخلاق کہاں سے پتہ کریں؟ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اگر آپ کے ماتحت آپ کے اندر کوئی بندہ نہیں ہے تو آپ کے گھر والے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ. کچھ لوگ بڑا اچھا سلوک ہوتا ہے باہر، گھر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہاں ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اچھا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ. تو بات کر رہے تھے کہ وہ جو بندے کی بات کر رہے تھے، بات آگے نکل گئی
ایک اور انکوائری میں نے پڑھی ہے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بندہ انلیگل ورک کر رہا تھا. ایون وہ ہیڈ کوارٹر سے کال آئی کہ اس کا بچہ بھرتی کیوں کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا بچہ بھرتی ہونا تو اس کا حق ہے، کہ تیری جو انکوائری میں لکھا ہوا ہے وہ انلیگل ورک کر رہا تھا. میں نے کہا انلیگل ورک تو خود کر رہا تھا، اس نے جان دے دی، اس کو چلو اس کا وہ ایکس گریشیا نہ ملا، لیکن اس کے بچے کا فیملی کا کیا قصور؟ بچے کو بھرتی ہونا چاہیے نا. بہرحال وہ انہیں سمجھ آ گئی، انہیں غلطی لگی ہوئی تھی. تو دیکھیں نا، اگر آپ اللہ نہ کرے غلط کریں گے تو آپ کی فیملی سفر کرے گی. میں اگلے دن بتا رہا تھا ان کو، یہ ڈیوز کا کام ہوتا ہے ہمارا، جو بھی فوت ہو جاتے ہیں ان کے ڈیوز کی بات ہو رہی ہے. اگلے دن میٹنگ تھی انہیں اسی کے اوپر، تو میں انہیں کہہ رہا تھا پتہ نہیں ہم نے پوری کرنی ہے کہ نہیں. اگر ہم لوگوں کی فیملیز کو ذلیل کریں گے تو کل ہماری فیملیز یہاں ذلیل ہوگی نہیں. اگر ہم ایسا کریں گے، لوگوں کو ذلیل کریں گے، تو ہماری فیملیز ان فیوچر جب ہم نہیں ہوں گے تو ذلیل ہو رہی ہوں گی. انسان خود بھی دے جاتا ہے، پھر اس کی فیملیز کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو آپ اچھا بہیو کریں گے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے کام آئیں گے، تو یقین کریں آپ کے گھر والوں کے لیے لوگ ایسے ہی فرشتے، مطلب انسانوں کی شکل میں فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کا کام کر دیں گے، ایسے ہی جاتی ہے. تو آپ یہ عدلے کا بدلہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ دے. یہ دنیا کے اندر ہی سارا کچھ کلیئر ہوتا ہے، وہ آخرت تو دور کی بات ہے. تو آپ جیسا بہیو کریں گے آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے. تو اسی لیے سیفٹی کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے، کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ اگلے دن ابھی ہمارا ونی کے دارڑ میں ہوا ہے نا. جی ونی کے دارڑ. ہاں، اس کا کیا نام تھا لڑکے کا؟ ہاں جی پتہ ہے کسی کو ونی کے دارڑ میں جو فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آسن. تو فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا ہے. باقی دیکھیں نا، کوئی پتہ نہیں زندگی کا. کوئی ایسا نہ کہے کہ یار بندہ انلیگل کام کر رہا تھا، پیسوں کے لیے کام کر رہا تھا. ہم دنیا سے بھی چلے جائیں، محکمے کے لیے جان بھی دے دیں، پھر ہمارے بارے میں ایسی باتیں ہوں. ہمیں اپنا اخلاق اچھا رکھنا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی فرض سمجھ کر اپنی ڈیوٹی ہی کرنی ہو. نہیں کہ کسی بندے نے کہا ہے آؤٹ آف ڈیوٹی پرمٹ نہیں لیا ہوا. اور عموماً ہمارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ موسٹلی جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے نے کوئی کام پرائیویٹ کا ہوتا ہے اور پرمٹ نہیں لیا ہوتا، آگے اوپر والے کو بتایا ہی نہیں ہوتا، پرمٹ لینا بتانا پڑتا ہے نا. تو کام کرتے ہیں اس طرح خطرناک سچویشن میں، تو ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کی قدر کرنی. یہ رزق آپ کو ملے گا، یہ رزق آپ کو ملے گا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا اخلاق رکھنا ہے، محبتیں بانٹنی ہیں اور لوگوں کی ہیلپ کرنی. جھوٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی کوشش، سارا 5 ٹائم نماز اگر ہو جائے تو. باقی اس دفتر سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی پرابلم ہو، کوئی کسی کا کوئی میڈیکل کلیم ہے، آپ ڈائریکٹ میرے نمبر پہ کال کر لیں. اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو روٹین وائز نہیں چیزیں چل رہی، تو ادروائز آپ کے ساتھ کوئی بندہ بھی تعاون نہیں کرتا یا آپ جب ہم اس قابل تھے، ہم نے ہمت کی طاقت کی، اس وقت میں آدھا گھنٹہ کام کرتے کتنے کلو میٹر یہ سوچا سر اپنی سر وہ 5 سال کے بعد جی جی کیا سر 10 سال ہو گیا مجھے 10 سال ہو گیا. تو 7واں اسکیل ہے، تو 7واں اسکیل لگے ہوئے بھی کافی دیر ہو گیا پاکستان میں. تو نامہ اسکیل مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا ہے؟ یہ نا 50% دیکھتے ہیں، 50% میں اگر آ جائے نا بندہ تو ہو جاتا ہے. یہ پہلے 100% تھے، اب یہ انہوں نے 50 کر دیا ہو، تو اس کے مطابق اب کی اپگریڈیشن بھی نہیں ہوئی.
नवा मिला ही नहीं है, नहीं सर नवा मिले ही नहीं, 7वें की सैलरी मिल रही है। 7वें की सैलरी मिल रही है। 14 की अपॉइंटमेंट है मेरी, 19/6/2014। 2 साल बाद मुझे बांका स्केल मिला था। उसके बाद जब स्केल अपग्रेड हो गए थे, तकरीबन 2 साल बाद से स्केल अपग्रेड हो गए थे, जो 7वां मिल गया था। तो अब 7वें में मुझे 5 साल हो गए। अच्छा, चेक कर लेते हैं। आपने जाते हुए मिल के जाते हैं, जी आपका देखते हैं कि अब नेक्स्ट बोर्ड में आप आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, आप मैं 2016 में भर्ती हुआ हूँ और 1.5-2 साल हो गए मुझे ट्रेनिंग एग्जाम के लिए। तो प्रमोशन टॉप पे मैं रखता हूँ अपने कैडर में, तो प्रमोशन अभी नहीं हो रही इंशाल्लाह। तो आपको ये कहना है कि ये ज़हन में ना चीज़ें समाये रखें कि वो प्रमोशन नहीं हो रही, मर गए, क्या हो गया। शुक्र करना सीखें, जो अल्लाह ने दिया है ना, लाइन शुकरतुम लाज़ीदन्ना, उस पे शुक्र करें। अल्लाह ने आपको बहुत दिया, और देखना इन चीज़ों को ना अपने ज़हन पे सवार ना करें। मैं कम से कम ये, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही, मैं किधर गया, फलां हो गया, लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर भी ना, अल्लाह पे छोड़ देंगे, करते रहें इंशाल्लाह। रूटीन वाइज चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसे शुक्र तो हम करते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों को करते हैं कि अपने आप को ये करवा। नहीं, मेरा थोड़ा सा और स्टांस है इस मामले में। मैं कहता हूं कि आप ये बात ध्यान से सुनिए, आप जितनी भी सिफारिशें करवा लें, जो भी आप ज़राए इस्तेमाल कर लें, आपकी प्रमोशन होनी तब भी है जब अल्लाह का हुक्म हो। तो मैं इसीलिए अपनी प्रमोशन के लिए आप सिफारिशें करवाना भी छोड़ दी हैं। जब अल्लाह को मंजूर हुआ ना, इग्नोर कर दिया, ज़हन से निकाल दी, जब अल्लाह को मंजूर हो जाए। तो जहाँ पे देखे ना, जहाँ पे मैं जिस दफ्तर जाता हूँ, साकिब साहब शायद कभी ड्यूटी पे बैठे होते हैं, मैं जब आ जाऊँगा रात को 10 बजे तक बैठा रहता हूँ, तो दफ्तर से दिल लगाया हो अपने काम से। यही मेरा दफ्तर में ही काम है ना, जो भी अपना काम है उससे मोहब्बत करो और ईमानदारी से ड्यूटी करो और उधर फोकस करो। अल्लाह पाक इन चीज़ों को अगर आपने सवार कर लिया ना, भी आपकी बात कर, जो आपने बात की, आपने ज़हन पे सवार